فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ساتھیو اور پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑے مشہور صحابی گزرے ہیں جنہیں حدیث کی کتابوں میں ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ خود اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے مسلمان ہوا اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی، آپ پر ایمان لے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی قوم کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا طریقہ تھا کہ جب کسی قوم کا کوئی سرکردہ بڑا شریف زادہ تشریف لے آتا اور ایمان قبول کر لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی قوم کی طرف دعوت کے لیے بھیجتے، جیسے دیگر صحابہ کے واقعے کے اندر ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کو، چونکہ شریف زادے تھے اس لیے انہیں کہا کہ جاؤ اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دو۔ چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اپنی قوم کے علاقے میں پہنچا تو اس وقت مجھے سخت بھوک لگی تھی، سخت بھوک اور پیاس کا میں شکار تھا اور بہت تھکا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر کے میری قوم کے لوگ بہت خوش ہوئے، مجھے خوش آمدید کہا، مجھے اپنے قریب بلایا، میری بڑی تکریم کی۔ تو جب میں ان کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دسترخوان لگا ہوا ہے، سارے لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں نے مجھے بھی کھانے کی دعوت دی، کھانے کی پیشکش کی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ ان کے دسترخوان کے اوپر جو کھانے کی چیزیں ہیں ان میں سب سے اہم خون ہے، جیسے مثلا تو اونٹ ذبح کیا تو اس کو خون کو جمع کر لیا ہے، کوئی جانور ذبح کیا خون کو جمع کر لیا ہے، جسے وہ لوگ کھانے کے لیے رکھے ہیں۔ تو جب مجھ سے کہا تو ہم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا میں تم لوگوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوں، آپ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ تاکہ تم ایمان لے آؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کو حرام کیا، اللہ تعالیٰ نے خون کو حرام کر دیا ہے۔ تو میں نے اس پر اعتراض کیا تو وہ لوگ میرا مذاق اڑانے لگے، میرا ٹھٹھا کرنے لگے، مجھے دھتکارنے لگے کہ تم یہ کیا دین لے کر کے آئے ہو، کیا تم باتیں کہہ رہے ہو۔ تو چنانچہ جب مجھے دھتکارا اور کہا ابھی تو تمہیں بھوک لگی ہوئی تھی، ابھی تو تم پیاسے تو اس کی شکایت کر رہے تھے اور اب کھاؤ گے نہیں، لیکن چونکہ خون تھا اس لیے ہم نے کھانے سے انکار کر دیا۔ تو جب ان لوگوں نے مجھے دھتکار دیا تو میں ان لوگوں کے پاس سے ہٹا، چونکہ تھکن سے میرا حال بے حال تھا اور میں بھوک اور پیاس سے پریشان تھا، اس لیے تھوڑی ہی دور جا کر کے لیٹ گیا اور مجھے نیند آ گئی۔ اسی درمیان مجھے خواب میں کوئی شخص ایک برتن میں ایک دودھ لے کر کے آتا ہے اور میں اس دودھ کو پی لیتا ہوں۔ دودھ پینا تھا کہ میں بیدار ہو گیا۔ میں بیدار ہو گیا تو میں بالکل آسودہ تھا،
بھوک اور پیاس بالکل غائب، بھوک پیاس کا نام نشان نہیں تھا، حتیٰ کہ آسودگی سے میرا پیٹ تن گیا تھا، جیسے انسان خوب کھایا ہو اور اس کا پیٹ تن جائے تو ایسے میرا پیٹ تن گیا تھا۔ میں اپنی قوم سے جب دور ہوا تو میرے دور ہونے کے بعد قوم کے لوگوں نے ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کیا، غیرت دلائی کہ تم لوگوں کو غیرت نہیں آتی ہے، شرافت کا تم لوگوں نے جنازہ نکال دیا ہے، تمہاری ہی قوم کا، تمہارے ہی میں سے اچھے لوگوں میں سے ایک اچھا آدمی، ایک شریف آدمی تمہارے پاس آتا ہے، دیکھا کہ وہ بھوکا ہوا ہے، تم نے دیکھا، لیکن تم لوگوں نے اسے دھتکار دیا اور اپنے پاس نہیں آنے دیا، اس کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا، حتیٰ کہ اخلاقی طور پر تمہیں چاہیے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز تو دیتے، وہ بھی تم لوگوں نے نہیں دیا اس کو۔ چنانچہ لوگوں کو غیرت آئی اور ان میں سے کچھ لوگ اٹھ کر کے میرے پاس ایک برتن میں کھانے اور پینے کچھ لے کر کے آئے اور مجھے دینا چاہا، لیکن میں یہ کہہ کر کے رد کر دیا کہ مجھے تمہارے کھانے اور پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا ابھی تو تم بہت بھوکے اور پیاسے تھے، اس کی شکایت کر رہے تھے، آخر اسے قبول کیوں نہیں، اب آخر اسے قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ اللہ نے، میرے رب نے مجھے کھلا اور پلا دیا ہے، میں نے انہیں اپنا پیٹ دکھایا کہ دیکھو اب میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ میری حالت دیکھ کر کے وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ امام حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ متعدد کتب حدیث اور سیرت کی کتابوں میں ہے، امام بیہقی اسے دلائل النبوہ میں نقل کرتے ہیں، امام طبرانی کبیر میں نقل کیا ہے، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر نقل کیا ہے، امام ذہبی نے اسے سیر اعلام النبلاء میں نقل کیا، یعنی متعدد کتب حدیث میں نقل کیا ہے، اور علماء کہتے ہیں اس قصے کی سند صحیح ہے۔ یہ ایک عجیب سا واقعہ ہے جسے ہم لوگ اپنی زبان میں کرامت کہتے ہیں، اسے سامنے رکھ کر کے ہم اور آپ دیکھیں کہ ہمیں اور آپ کو اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ پہلی چیز، یہ صاحب قصہ جن کا ہم نے ذکر کیا یہ کون ہیں؟ جن کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ یہ سدی ابن عجلان ابن وہب الباہلی ہیں، لیکن حدیث کی کتابوں میں ان کا نام ابو امامہ سے جانا جاتا ہے۔ جوانی ہی میں اسلام قبول کیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر، اس کے بعد جب آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 30 سال کے قریب تھی، یعنی بالکل جوان تھے۔ انہیں وہ شرف حاصل ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ بیعت رضوان میں یہ شریک تھے، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت ہوئی تھی، جن سے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ تعالیٰ ان مؤمنین سے راضی ہو گیا ہے، گویا اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا پروانہ دے رہا ہے۔ وہ لوگ جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متعلق بیان فرمایا کہ لَن يَدْخُلَ النَّارَ رَجُلٌ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَیبِیَّہ، جو شخص غزوہ بدر میں اور صلح حدیبیہ جس میں بیعت رضوان جہاں کی گئی تھی وہ اس میں شریک ہوا ہے، وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ ایک حدیث بیان فرمایا آپ نے لا يدخل الجنہ من بایا تحت الشجرہ، جس شخص نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں کبھی نہیں جائے گا، گویا قرآن اور حدیث کی بنیاد پر یہ لوگ جنتی ہیں۔ انہی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یہ نہایت ہی بزرگ، زاہد اور آخرت کے طلبگار صحابی تھے۔
جس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں، صرف ایک حدیث کے اوپر آپ غور کریں۔ یہ حدیث مفصل طور پر مسند احمد میں اور مختصراً صحیح ابن خزیمہ، صحیح سنن نسائی وغیرہ میں ہے۔ حضرت ابو امامہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک فوج کی ٹولی بھیجی جس میں میرا نام بھی آیا۔ تو جب رخصتی سے پہلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو اللہ لی بالشہادہ۔ یہ بڑھاپے کا معاملہ نہیں ہے، یہ جوانی کا معاملہ ہے۔ ہمارے جوان بچوں کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ آخر تم نے اسلام کے لیے کیا پیش کیا ہے، تم نے اسلام کی کیا خدمت کی ہے۔ تمہاری موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، کب کس کی موت آ جائے، لیکن تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ اصل جوانی جس میں صرف ہونی چاہیے، اس کا اندازہ آپ لوگ اس حدیث سے لگائیں کہ انہوں نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ میں جس میں جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہم سلمہم وغنمہم، اے اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو صحیح سالم فتح یاب کر کے مال غنیمت کے ساتھ واپس لیا۔ چنانچہ حضرت اوباما کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم لوگ گئے، ہماری جیت ہوئی اور مال غنیمت لے کر کے آئے۔ پھر اس کے بعد دوسری کوئی فوج آپ نے بھیجی، میں اس میں شریک ہو گیا۔ تو پھر رخصتی سے پہلے آپ کو الوداع کہنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو اللہ لی بالشہادہ، اے اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ آپ نے پھر وہی الفاظ دہرائے، اللہم سلمہم وغنمہم، اے اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سالم فتح یاب کر کے مال غنیمت دے کر کے واپس فرما۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ اس بار بھی الحمدللہ ہم گئے، ہماری جیت ہوئی اور مال غنیمت لے کر کے آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار ایک ٹولی بھیجی اور میں بھی اس میں شریک رہا۔ تو میں پھر آپ کی خدمت میں آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو بار جب آپ نے بھیجا میں آپ کے ساتھ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ آپ سے جب ہم نے شہادت کی دعا کی تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ ہم لوگ صحیح سالم اور مال غنیمت کے واپس آئیں۔ اب تیسری بار تو آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار بھی فرمایا، اللہم سلمہم وغنمہم، اے اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سالم اور مال غنیمت کے ساتھ واپس فرما۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ اب میں مایوس ہو گیا کہ شاید اب مجھے شہادت اللہ کے راستے میں نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ساتھیو، یہ ایسا معاملہ ہے کہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی نبی اور کسی ولی کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے کہ کسی کو شہید کر دے، کسی کو اس سے بچا لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ صحیح سالم مال کے ساتھ واپس لے آئے۔ تو کہتے ابو امامہ جب تیسری بار کے بعد مایوس ہو گئے تو کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کے اوپر میں عمل کر لوں تو میں جنت میں چلا جاؤں، مجھے جنت مل جائے۔ آپ نے فرمایا، تم بکثرت نفلی روزے رکھو۔ حضرت ابو امامہ نے سوچا کہ یہ کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے۔ کچھ دن کے بعد پھر سوال کیا تو آپ نے فرمایا، تم بکثرت روزے رکھو۔ کچھ دن کے بعد اس کو بھی بڑا عمل نہیں سمجھا، پھر سوال کیا تو آپ نے کہا، تم بکثرت روزے رکھو، اس لیے کہ روزے کا مقابلہ کوئی دوسرا عمل نہیں کر سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے جتنا بڑا ذریعہ روزہ بن سکتا ہے، کوئی دوسرا عمل نہیں بن سکتا۔ حضرت ابو بیان کرتے ہیں کہ میں روزہ رکھنے لگا، راوی کہتے ہیں کہ یہ ان کا بیٹا اور ان کے غلام تینوں برابر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر کسی دن دوپہر کو ان کے گھر سے دھواں دکھائی دیا تو لوگ سمجھتے تھے کہ آج ان کے یہاں کوئی مہمان آیا ہے، اس لیے روزہ نہیں رکھے۔ لیکن حضرت ابو امامہ نے اس پر اکتفا نہیں کیا۔ پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک بار آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے روزے کا حکم دیا
اور اللہ تعالیٰ سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے اس حکم میں اللہ نے برکت دی ہے اور میں اس کے اوپر قائم ہوں، لیکن اس کے علاوہ مجھے آپ کسی اور کام کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم بکثرت نفلی نماز پڑھو، اس لیے کہ فرض نماز کا تو سودا ہی نہیں ہے، تم بکثرت نفلی نماز پڑھو، اس لیے کہ تم اگر اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتے ہو تو اس ایک سجدہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے ایک درجے بلند کرتا ہے اور تمہارے ایک گناہ کو معاف کرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر بزرگ، نیک اور صاحب کرامت صحابی تھے۔ دوسرا فائدہ ساتھیوں، ولیوں کی کرامت برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو کرامتوں سے نوازتا ہے، جیسے ابو امامہ کی یہی کرامت دیکھ لیجئے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غیب سے غذا پہنچا دی، اللہ نے ان کا پیٹ بھر دیا۔ بلکہ تاریخ کی کتابوں میں جیسا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں امام حضرت ابو امامہ کی ایک اور کرامت نقل کی ہے، اختصار کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ایک راوی بڑے مشہور ہیں، ثقہ ہیں، عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر الشامی، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو امامہ کی ایک لونڈی نے، ایک خادمہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو امامہ صدقہ بہت پسند کرتے تھے، صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ ان کو بہت پسند تھا، چنانچہ وہ کبھی بھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے۔ تو ایک بار وہ روزے سے تھے، جیسا کہ معلوم ہوا برابر روزہ رکھتے تھے، ان کے گھر میں صرف 3 دینار تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک سائل آیا اسے 1 دینار دے دیا، دوسرا سائل آیا اسے دوسرا دینار دے دیا، تیسرا آیا اسے تیسرا دینار دے دیا۔ ہم نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ روزے سے ہیں، اب تو میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں، آپ کی افطاری کے انداز میں کیا کروں گی، کہاں سے شام کا کھانا ہوگا؟ حضرت ابو امامہ کچھ جواب نہیں دی اور مسجد چلے گئے۔ لونڈی کہتی ہے مجھے ان کے اوپر رحم آیا کہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب روزے سے ہیں، شام کو کچھ کھانا تو چاہیے نا، تو کہا ہم نے ادھر ادھر سے ادھار لے کر قرض لے کر کے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، تو شام کو آئے اور جب دیکھا ان کے لیے کھانا تیار ہے تو بڑے خوش ہوئے، ہنسنے لگے اور کہا دیکھو یہ کتنی اچھی چیز ہے، اللہ اس میں کتنی برکت دی ہے، تو کھانا کھائے۔ تو ہم نے ان سے کہا، وہ بیان کرتی ہیں کہ اسی درمیان میں کھانا بنا رہی تھی، شام ہو رہی تھی، تو ان کا بستر بھی میں درست کر رہی تھی، جب تکیہ اٹھایا تو کیا میں دیکھتی ہوں کہ 300 دینار ان کے تکیہ کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ پیسے تھے تو یہاں کیوں رکھے ہیں، کہیں ایسی جگہ رکھتے جہاں سے کوئی دیکھ نہ پاتا، یہاں تو کوئی بھی آئے اٹھا کے لے چلا جائے گا۔ چنانچہ جب آئے اور کھانا کھا رہے تھے تو ہم نے کھانے کے بعد ان سے کہا کہ آپ بھی بھلے مانوس ہیں، اچھے آدمی ہیں، آپ کو اگر کوئی سامان ملا تھا، کوئی چیز ملی تھی، لائے تھے، تو اسے آپ ٹھکانے پر لگاتے، ایسی جگہ رکھتے جہاں کوئی اسے پاتا نہیں، آپ نے ایسی جگہ رکھ دیا ہے جہاں سے کوئی بھی اس کو اٹھا سکتا ہے۔ کہا کہ وہ کیا، کون سا سامان ہے؟ ہم نے کہا وہ 300 درہم، اور پھر تکیہ اٹھائی تو کہا کہ وہ گھبرا گئے، ارے میں تو نہیں لایا تھا، ارے میں تو نہیں رکھا، میں تو نہیں لایا، کہاں سے آ گیا؟ یہ کہاں سے آیا ہے ساتھیوں؟ 3 دینار اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، خود روزے سے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور کرامت کے ان کی تکریم کے 1 کے بدلے 100، 1 کے بدلے 10 نہیں، 1 کے بدلے 100 اللہ نے عطا فرما دی۔ تو حضرت ابو امامہ ولیوں کی کرامت برحق ہے، لیکن ایک بات یہاں پر ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، علماء کہتے ہیں کرامت کو کرامت ماننے کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں، یہ نہیں کہ ہر آدمی جو کہے کہ ہاں ہم صاحب کرامت ہیں اس کی بات مان لی جائے، نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ ولی کون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کا ولی وہ نیک بندہ ہے جو مومن ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو اور شریعت کا پابند ہو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لوگ بس یہیں تک پڑھتے ہیں، بس آگے جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں،
الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے جو ایمان لے آئے اور اپنے اندر تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یعنی گویا شریعت کی پابندی کرتے رہے۔ یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کا ولی ہے، عورتوں سے اپنے پیر اور سر دبواتا ہے اللہ کا ولی ہے، نامحرم عورتیں اس کے سامنے بے پردہ بیٹھتی اور اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، ایسا شخص ولی نہیں ہوتا، بلکہ ایسا شخص شیطان کا ولی ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے دو ولیوں کا ذکر کیا ہے، اللہ اپنے ولیوں کا ذکر کیا ہے اور شیطان کے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے کہ انہیں تاریکی سے، گناہ کی تاریکی، شرک کی، کفر کی تاریکی سے اسلام اور نیک کام کی روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کا ولی کون ہے؟ شیطان ہے، جو انہیں نور سے، ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، ایمان سے شرک کی طرف لے جایا کرتا ہے، نیکی سے گناہ کی طرف لے کر کے جایا کرتا ہے۔ ثانیاً علماء کہتے ہیں کہ کسی چیز کے کرامت ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس سے کرامت کا ظہور ہو رہا ہے وہ مومن متقی ہونا چاہیے، اور وہ ولایت کا دعوے دار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اسے کرامت نہیں کہیں گے، اس لیے کہ عجیب و غریب چیز شیطان سے اور دجال سے بھی ظاہر ہوگی، یہ مار کر کے زندہ کر دے گا، لیکن کیا اللہ کا ولی ہے؟ وہ شیطان کا ولی ہے۔ دوسری چیز، ہر عجیب و غریب اور خرق عادت چیز جو ظاہر ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ کرامت ہی ہو، بلکہ شرط یہ ہے کہ کسی شرعی حکم سے ٹکرا نہ رہی ہو۔ جو عجیب و غریب چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ کسی شرعی حکم سے ٹکرا نہیں رہی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے اس عمل میں جسے کرامت کہا جا رہا ہے کسی واجب کا ترک یا محرمات کا ارتکاب نہ ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے کسی شرعی اور مقررہ قاعدہ جو ہے اس کے خلاف نہ ہو، کرنا ہو، جیسا کہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ مصافحہ کرنا، یا لوگوں کے عیوب پر اطلاع ہونا۔ ایک صاحب کی کرامت نقل کرتے ہیں کہ اس نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ تم جو ہے رات میں ایسا غلط کام کیوں کیا تم نے؟ کہا کیا؟ کہا کہ تمہاری دوسری بیوی جگ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی، اس کے بیداری میں تم نے اپنی پہلی بیوی دوسری بیوی کے ساتھ تم نے جو ہے ہم بستری کی ہے۔ کہا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے ہمیشہ اپنے مریدوں کے ساتھ ہوتا ہے، ذرا بتائیے۔ مرید بھی دیکھتا پیر دیکھتا رہتا ہے کہ ہمارے مرید کیا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے کرامت کے لیے ضروری ہے کہ کرامت کی وہاں پر ضرورت بھی ہو اور صاحب کرامت اس کا محتاج ہو۔ جیسے کوئی آدمی، جیسے رہتے وہ بھوکے تھے، ان کو مل گیا، راستے میں جا رہے ہیں، دھوپ ہے، کہیں سایہ نہیں، اللہ سایہ کر دے۔ جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمندر پار کرنے کے محتاج تھے، کوئی کشتی نہیں تھی، اللہ نے انہیں راستہ دے دیا۔ لیکن اگر ضرورت نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر انسان کے پاس کھانا موجود ہے اور کھانا چھوڑ دے، کہے کہ نہیں جو ہے میں ایسے گزارا کر لوں گا، تو یہ چیز کرامت نہیں ہوگی۔ علی کل حال بات یہاں سے چل رہی تھی کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قصے سے مجھے کیا فائدہ لینا ہے۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا، شریف زادہ ہوتا، اسے اپنی قوم کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجتے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو نیکی کی بات ہمیں معلوم ہو اسے اپنی قوم، اپنے گھر، اپنے گاؤں، اپنے علاقے والوں کو بتلانا چاہیے کہ ہاں بھائی حق یہ ہے، سچ یہ ہے، یہ چیز حق ہے، اسے بتانا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں اس قصے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ دین پر ثابت قدمی کی برکت، بہت برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی مدد کس طرح کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے آزمائش ضرور ہے۔ آج امت مسلمہ کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ جن مشاکل سے گزر رہی، جن پریشانیوں سے گزر رہی ہے، سب کچھ ہو لیکن دین کا سودا نہیں کرنا ہے۔ حضرت ابو امامہ بھوک اور پیاس سے بالکل لہس رہے تھے، تھکن سے بالکل چور تھے، لیکن دین کا سودا نہیں کیا اور وہ
ان کو خوش کرنے کے لیے وہ خون نہیں کھائے اور جا کر کے وہاں پر بیٹھ گئے۔ پانچویں چیز، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کر دیتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے اسے روزی دیتا ہے جو جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور چھٹی چیز، خون حرام ہے، خواہ وہ حلال جانور کا ہی کیوں نہ ہو، ذبح کیا ہی کیوں نہ ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حرام کیا ہے مردار کو اور خون کو، اس لیے اس خون کو اللہ نے تو جائز قرار دیا جو گوشت میں لگا رہتا ہے، لیکن الگ ہو جائے ذبح کرنے کے بعد گر جائے تو نہ تو وہ بطور علاج کے استعمال کیا جا سکتا ہے اور نہ تو اسے کھایا جا سکتا ہے۔ اور آخری چیز ساتھیوں، باطل پرست جو قومیں ہیں اور شہوت پرست جو لوگ ہیں ان کا ہمیشہ سے یہ شعار رہا ہے کہ نیکوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، حافظوں کا اور مولویوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے یہ کافروں کا شیوا رہا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایسا کرے گا کہ یہ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون۔ 30ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ مطفل فرماتا ہے جو مجرم تھے وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے اشاروں سے، اشارہ کر کے، آنکھوں کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے ان کا مذاق اڑاتے اور ہنستے تھے، اور جب دیکھتے تھے کہتے یہ لوگ کیا ہیں، ان تو بالکل انہیں دنیا سے کیا مطلب ہے، بالکل بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، دنیا آج ترقی پر چلی گئی اور مولوی لوگ صرف مسجد کے مصلے پر بلا رہے ہیں۔ یہ شہوت پرست اور بے دینوں کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو امامہ جب ان کے پاس دعوت لے کر کے گئے تو اس کا مذاق اڑانے لگے۔ آج کہو سود حرام ہے تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، آج کہیے آپ کے ہاں عورتوں کی بے پردگی یہ حرام ہے تو عورتیں آپ کا مذاق اڑائیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے آپ۔ بلکہ ایسے بھی بدبخت ہے کہ ایک شاعر کو ہم نے دیکھا کہ شعر پڑھ رہا تھا، ٹوپی پہنے ہوا تھا، غزل یعنی عشقیہ شعر پڑھنے لگا تو کہتا ارے اب ٹوپی اتار دینا چاہیے، نعوذ باللہ من ذلک، یہ دین کے ساتھ مذاق اور کفر ہے۔ تو اہل باطل کا اور شہوت پرست لوگوں کا ہمیشہ یہ شیوا رہا ہے کہ وہ اہل دین کا مذاق اڑاتے رہے، جیسا کہتے ابو امامہ کا مذاق ان لوگوں نے اڑایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق سمجھنے، حق کے اوپر چلنے، حق کو اپنانے اور حق کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089597707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔